السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت سیرت طیبہ کا ابدی اعجاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہدایت کا سرچشمہ اور دین و دنیا میں کامیابی کا مثالی نمونہ ہے۔ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اللہ عز و جل نے عظمت و رفت عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اعجاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سرور کائنات ہیں۔ دنیا کے کونے کونے اور خطۂ ارض کے گوشے گوشے میں، بحر و بر، صحرا و بیاباں میں جہاں جہاں اذان کی صدا گونجتی ہے، اس کے روح افزا جھونکوں میں اللہ جل جلالہ کے نام مبارک کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی فضا میں بلند ہوتا ہے، جو ورفعنا لک ذکرک کی حقانیت کا بیان ثبوت ہے۔ اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن کریم کے مقدس اوراق پر موجود آفاقی تعلیمات کی روشنی میں جہان عالم میں نور بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہیں محبوب رب العالمین، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت و رفت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم منصب کو بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مقدس اوراق ہی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کی عطا کا وعدہ کیا گیا ہے، جو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کی نوید سنائی گئی ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا فرمایا گیا ہے، تو کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے روشن چراغ ہونے کو سراجم منیرہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی خبر دی گئی ہے، تو کہیں صلو علیہ وسلم تسلیما کا امر دیا گیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا گیا، تو کہیں انک لعلی خلق عظیم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل صدق ہونے کو جا بالحق فرمایا گیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانش مندی میں عظیم ہونے کو بالقسم ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، چنانچہ فرمایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں فرمایا گیا، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہاری کفایت کرتے ہیں۔
یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذات خداوندی کے لیے کافی ہونے کا یقین دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمغہ امتیاز بنایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی فرمائی تاکہ ابلاغ و انداز کے لیے ہمت عالی حاصل ہو۔ رب العالمین نے اپنی محبت کے اصول کو رحمت للعالمین کی اتباع سے مشروط فرمایا۔ اہل ایمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ مقدم رکھنا لازمی قرار دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا ایمان والوں کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شفیع الامم شاہ امم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ ازراہ تکریم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی القاب سے یاد فرمایا ہے جو عند اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل محبوبیت کا مظہر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت کی گئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرما کر رسالت مآب کی ذات بابرکت عالی مرتبت کو اہل ایمان کے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ جب دشمنان حق نے آپ کو یہ نکتہ چینیاں کی تو حق تعالی شانہ نے خود آپ کا دفاع فرمایا۔ اگر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا یاسین حکمت بھرے قرآن کی قسم تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ اگر کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کی پھپتی کسی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، فرما کر کافروں کے قول و باطل کی نفی فرما دی۔ اگر کافروں نے یہ افواہ اڑائی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہوا۔ جب کفار نے ہادی عالم کو نعوذ باللہ گمراہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، اے مکہ کے باشندوں تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے ان کے معجزات وقتی تھے جبکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ابدی دائمی ہیں۔ سابق انبیاء اور رسل کی شریعتیں محدود زمانے کے لیے ہوا کرتی تھیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت سابق تمام شریعتوں کے لیے ناسخ اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔